السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ محترم قابل احترام حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اور اس مسجد کے ذمہ داران کی اجازت سے نماز کا جو نبوی طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مختصر، زیادہ وقت نہیں ہوگا بھائی، مختصر وقت میں نماز کا جو صحیح طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم پڑھتے ہیں، پیارے نبی نے خود عمل کر کے بتایا صحابہ کو۔ ہر چیز پیارے نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے لیے دین کو واضح کریں، عمل کر کے بتایا، صرف بولنا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی عمل کریں، صرف بولنا نہیں ہے، ورنہ اللہ کے پاس ہم پوچھے جائیں۔ بہت بڑی جو ہے ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جیسے ظاہر نظر آتا ہے باطن بھی ہمارا صاف ہو جائے، قبر میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں صرف قرآن حدیث سے، پیارے نبی کی سیرت، ہمیں اپنا بتانا نہیں آتا، ہمیں اللہ نے اجازت بھی نہیں دی، پیارے نبی کو اجازت نہیں دی۔ وما ينطق عن الهوى، یہ نبی جو ہے اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے تھے وہی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی۔ وہی کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے لا کر اللہ کے نبی کو بتایا، پیارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اور یہ قرآن بعد میں جمع کیا گیا سمجھا، اور احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں آج بہترین انداز میں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو توحید کی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اور ہمیں اتباع سنت کا جو ہے جذبہ اللہ نے دیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں محض اللہ نے توفیق دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہدایت نہیں دیتے آج ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم بھی کہیں مزاروں میں، کہیں جو ہے روڈوں پہ، پارکوں میں، کلبوں میں، پتہ نہیں کہاں ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ چاہتے تو سابقہ انبیاء کے بھی امتی بنا سکتے، لیکن اللہ نے بہترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمیں امتی بنایا، پیارے نبی کی طرح عقیدہ رکھنے والا بنایا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا، نماز پیارے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی جو ہے توفیق اللہ نے دی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اندر جو بھی نقص ہے، جو بھی عیب ہے، اللہ اس کو بھی دور فرمائے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے اور باطن کو بھی، خاص طور سے ہمارے دل کی صفائی ہو، اللہ تعالیٰ ہی اس دل کو پاک کرے نفاق سے اور اسی طرح دیگر جو بھی قدورتیں، حسد ہے، کینہ ہے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ ہی ہمیں پاک کرے۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے صاف کر دے تاکہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو بہرحال جو پریکٹیکل عملی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا طریقہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی سمر کو کیا میں الحمدللہ بچوں نے جو ہے عملی وضو اور غسل کا طریقہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے توحید پر ہیں، اتباع سنت کا جذبہ ہے، عمل بھی ہمارا وضو، نماز، ماشاءاللہ بچے روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے تو قرآن حدیث ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم۔ اللہ کی اس پر ثابت قدم رکھیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور آگے بڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔
تو وضو کے بعد ہم جانتے ہیں نماز جو ہے، نماز سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا، اور نیت کا مسئلہ بھی ہم واضح ہے، عربی زبان بارہ ہم سنتے ہیں، ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے ارادے میں، ارادۃ القلب، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے عربی زبان۔ تو جب ہم ادا ہوتی ہیں یا وقت ہو جاتا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کس نیت سے نکلتے ہیں؟ بازار جانے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ اذان نہ بھی سنائی دے، وقت دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں۔ جب روزہ رکھنا ہوتا ہے، نیت کر کے سوتے ہیں اللہ مجھے اٹھانا، یا امی کو ابا کو بول کے سوتے ہیں بچے، یا الارم رکھ کے سوتے ہیں۔ یہی نیت ہے، جو ارادہ کر لیا آپ نے کہ میں سحری کروں گا، میں اٹھوں گا، تو اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ پھر الگ سے آ کر کھڑے ہو کر میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، 3 رکعت پڑھتا ہوں، کہ اللہ کو نہیں معلوم ہم کس لیے آئے؟ اللہ کو نہیں معلوم جی، اللہ کو سب معلوم، ہم کیا کرنے والے ہمیں بھی معلوم۔ پھر الگ سے بولنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اگر ہے تو بتائیے، ہم بھی کریں گے۔ جیسا بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کر بھی میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، 3 رکعت پڑھتا ہوں، 4 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کے، اللہ اکبر، کہاں ہے بتائیے؟ قرآن حدیث میں ہے؟ سب سے چیلنج ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں کر سکے، نہ کر سکتے۔ ثابت کرنا ہے تو قرآن حدیث سے، پیارے نبی کا طریقہ ہمیں چاہیے، ہمیں اماموں کا نہیں چاہیے، امام بعد میں آئے، ہمیں صحابہ کا چاہیے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین کے بعد تبع تابعین، تب آئے ائمہ کرام۔ یہیں سے مسئلہ ختم ہو۔ ہمارے پہلے باپ ہوتے ہیں، پھر دادا ہوتے ہیں، پھر پردادا ہوتے ہیں۔ باپ کو چھوڑ کے میں ڈائریکٹ لنک لگا لوں جی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ، ہمارے امام الانبیاء کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہمیں امام اللہ کے نبی کے نام سے پکارا جائے گا، امت محمدی آئی، آدم کی امت، ابراہیم کی امت علیہ السلام، ہر نبی کے امام، جو جن کو امام بنایا تھا اللہ تعالیٰ، ہمیں اماموں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے آؤ، ابو حنیفہ کو بلایا جائے گا، آؤ آپ نبی کی امت ہیں۔ اور امام نے یہی تعلیم دی تھی کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، بار ہم سنتے بتانے کی ضرورت ہے۔ غلطی یہاں پر کتاب و سنت، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی کو ہے، رسول کو بھی۔ اللہ کا فضل ہے دیکھیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ رسول کوئی اور ہے، نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ وہاں سے صحابہ کو پیارے نبی نے طریقہ سکھایا، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ بہرحال چونکہ مسئلہ گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، اس لیے بتانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہیں ابھی سے چوکن نہ ہو جائیں۔ ابھی بچپن ہی سے اگر بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے تو انشاءاللہ مرنے تک نہیں بھولیں گے۔ جسے آج برائیاں اور کچھ گندی چیزیں جو ذہن و دماغ میں آ گئی، زبان پہ وہی آتی ہے بچوں کی، جو ہم ڈالیں گے اندر وہی آئے۔ تو ہم کوشش کریں بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں، ان کو اچھا کھلائیں، حلال کھلائیں، اور یہ روحانی غذا، قرآن حدیث کی تعلیم خود ہم عمل کر کے بتائیں، ماں باپ سرپرست۔ تو انشاءاللہ دیکھیے بچے، اب آپ یہاں پہ جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ، جو بھی خواتین ہیں، سب جانتے ہیں بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پر محنت کی، ہمارے علماء نے جو بھی بچپن سے جن کے پاس ہم پڑھے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، انہوں نے محنت کی، تبھی تو ہم یہاں آ گئے۔ ایسا نہیں کہ میں ابھی آ کے نیا بتا رہا ہوں، میں بھی بچپن سے سیکھتا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ میرے سے بڑے ہیں، تجربے میں پڑھے ہیں، کوئی علم میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی عمل میں پڑھے ہیں، کوئی تقوی میں، طہارت میں پڑھے، آگے اللہ اور ترقی دے سب کو آگے۔ ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی بڑے علماء سے، ہمارے اساتذہ سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ نیا لے کے آئے، کچھ نیا کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نیا نہیں دین ہے۔ تو وہی ہے قرآن حدیث، دلیل کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ نہ کسی نے ہمیں پڑھایا بچپن سے، نہ کسی کے سننے والے، نہ کسی نے پڑھایا ہے، نہ کسی کا سننے والے۔ پڑھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے، مدینے میں بھی وہی ہم نے سیکھا، خالص طریقہ عمل۔ کوئی بڑے بڑے علماء جو آج کے پریکٹیکل کرنے والے، ایسے نہیں خالی بولنے والے علماء سے نہیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی 100 علماء نے ہم پر محنت کی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ہندوستان میں بھی اور آج بھی الحمدللہ۔
اور آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کوئی بڑے ہیں، آپ جو ذمہ دار ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کی جو زندگی عملی زندگی ماشاءاللہ آپ ہم سے بہتر بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. آپ ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں آتا، دنیا نہیں معلوم، بچپن سے سکھایا بھی نہیں گیا. کیونکہ یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ اگر ہم آ جائیں علماء کر سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء بہتر کر سکتے ہیں، حلال حرام جانتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ علماء بھی وہاں لگے تو پھر ہیں علماء کم آج کل لوگ تلاش کر رہے ہیں، ترس جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں، فلاں ہیں، لوگ علماء ملنا مشکل ہو گیا. مسجدیں ماشاءاللہ ایک سے ہی بن رہی ہیں، عالی شان، کوئی قابل امام نہیں جو مثالی ہو، آئیڈیل ہو. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ. بچوں کو بتائیے، نوجوانوں کو بتائیے، ورنہ لوگ سمجھ رہے آئیڈیل ماں باپ نہیں تو پھر فلاں کو بنا رہے ہیں، یوٹیوب فیس بک پہ بھی فلاں کو بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگوں سے سیکھ رہے ہیں کہ ذہن گندا ہو رہا ہے، غلط باتیں سیکھ رہے ہیں. جیسے علاج کے لیے بھی دیکھتے غلط ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر چھوڑ کے جو اصول بتاتے ہیں صحیح. بہرحال نماز کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی باتیں بتانا ضروری ہے، ورنہ پھر ذہن میں نہیں گھسے گا بات کو. کیونکہ خاص طور جو لوگ دیکھتے ہیں ہمیں یوٹیوب پر، ان کو بتانا ضروری ہے. ورنہ پہلی بنیاد شیطان یہ کوشش کرتا ہے، انسان وہاں یہ شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے. انبیاء کے پیچھے لگتا تھا، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے. آج بھی اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ صحیح نہیں لوگ. جیسے ہمارا لیبل دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کو شیطان بھگاتا ہے، یہاں مت جاؤ، یہاں گئے تو کامیاب ہو جاؤ. الٹی پٹی، الٹی گنتی شیطان کی ایسی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو شیطان نہیں گمراہ کر سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ نے کہا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں، اور جو تیرے لوگ ہیں وہ میرے نہیں. میں وہ تیرا ہوں، جب میں تجھے خود مہلت دے رہا ہوں، اور جو تیرا ساتھ دیں گے وہ تیرے ساتھ. اتنے پیارے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے بندوں سے جیسے محبت کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر وفات تک اس نے کافی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں کر سکا. جو کوشش کیا اس کے برعکس اللہ کے نبی کو مقام ملا. صحابہ کو بھی دیکھیے کتنا آج بھی گالیاں دینے والے ہیں. بہرحال نماز کا جو مختصر ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. نماز کا جیسے پہلے نیت کرنا ہے، نیت میں نے بتایا دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نہیں. زبان سے کہنا ہے بدعت، سنت کے خلاف ہے تو بدعت، پیارے نبی نے نہیں بتایا. اس کے بعد جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اب ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال دو طریقے، یا تو کانوں کی جو لو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرنا ہے، اس کے برابر کرنا ہے، یا کھانے تک، کھانے کے برابر یا کانوں کی لو تک ہاتھ جو ہے اٹھانا. اللہ شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے، وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ یا کوئی اور الفاظ نہیں کہہ سکتے. جو لفظ بتایا گیا شروع میں کیا کرنا، تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں. یہ نماز کا رکن ہے، پہلا رکن. نماز کی جو شروط ہے، پہلے میں نے نیت کہا، نیت ایک شرط ہے. قبلہ رخ ہونا ایک شرط ہے. نماز کا وقت داخل ہونا یہ بھی شرط ہے. جسم کی صفائی، جگہ صاف ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے. اور جو سطر چھپانا ہے آپ جانتے ہیں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پورا جسم سطر ہے. اللہ ہے کہ اگر وہ تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہے تو اب تک چاہے آپ اللہ سے بھی محرم کے سامنے پڑھ یا کرو، لیکن اگر کوئی غیر محرم ہے تو جو ہے اپنا پورا جسم چھپائے. اور جو سطر ہے آپ جانتے ہیں مردوں کا کیا ہے، عورتوں کا کیا ہے. سطر ضروری چھپانا. تو یہ اور شروع کی جو ابتدائی بتائی، مسلمان ہونا بھی ہے، بالغ ہونا ہے، عاقل ہونا ہے. اس کے بعد یہ 6 شروط جو میں نے ذکر کیے، ٹوٹل 9 شروط ہیں نماز کے. اس کے بعد جب ہم یہاں کھڑے ہوں گے، جہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کرنا ہم نے بتایا، وہی شروط میں سے. اس کے بعد ارکان شروع ہے، نماز کے ارکان. پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنے کے بعد جو چیزیں نماز کے علاوہ جو چیزیں جائز تھی، کھانا پینا، ہنسنا، بات کرنا، وہ سب حرام ہو جاتی. تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بات چیت کرنا، کھانا پینا، نماز میں ہنسنا اور
اب دیکھیں جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب حرام. کب تک حرام ہے؟ جب تک سلام تسلیم، جب تک سلام نہیں کہتے تب تک وہ چیزیں حرام ہیں جو نماز میں جائز ہیں. تو یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نماز. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رکعت کہاں بات نہ، اس میں بھی اختلاف کیا امت نے. اور ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے، دیکھیے نماز میں سب سے زیادہ اختلاف، جہاں توحید میں اختلاف ہوا اس کے بعد سب سے زیادہ اختلاف کہاں ہوا ہے؟ نماز کی. اتنی موٹی موٹی کتابیں نماز کے مسائل، آج یہ امام وہ امام وہ فلاں یہ مسجد وہ مسجد، نماز کے مسئلے. مسجد میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ اہم عبادت نماز پڑھتے نا، اسی لیے مسجدیں الگ الگ بن گئی. کعبۃ اللہ میں بھی 4 مسلے تھے نا، آج تو اور زیادہ ہو گئے امام. 4 امام نہیں، آج اور زیادہ امام ہو. اللہ رحمت فرمائے. لیکن طریقہ ہمیں کس کا اپنانا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے اللہ نے بتا دیا. اگر نہیں سمجھ میں آتا کسی کو، اللہ سے توفیق مانگو. پیارے نبی کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی. پیارے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے، والتقیٰ اے اللہ مجھے تقوی عطا کر. پیارے نبی پیاری پیاری دعائیں کی اللہ سے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے اگر کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کسی کو، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، یہ بھی بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، یہ فلاں بولتے ہیں وہ بھی، ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، لیکن بتاتے کیا ہے؟ وہاں گڑبڑ. پڑھنے میں بھی فرق ہے، بعض لوگوں کا بتانے میں بھی فرق ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں. پیارے نبی تشہد کی جو دعائیں ہیں، پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس سیدھے راستے کی توفیق دے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. پیارے نبی دعا کرتے. برائے الفاظ باندھنا اس میں اختلاف. ایک بچے کو بلائیے، آپ فکری طریقہ کیا ہے؟ بچے کو بلا کے بولیے ادب سے کھڑے ہو، بچہ ہے. اور آج کے کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہے دنیا دار جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اکڑ کے ڈرتا ہے. کم سے کم ایسا ادب کا تقاضا کیا ہے اللہ کے سامنے؟ بڑی سینہ ہے، سینہ. صحیح حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. صرف سنا نہیں، کہا دیکھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. پیارے نبی نے اپنے علی صدری، صحیح میں خزیمہ وغیرہ کی روایت علی صدری کا. اب ہاتھ کیسے باندھنا؟ اس میں 3 طریقے ثابت ہیں. یا تو پورے ایک ہاتھ پہ ایک ہاتھ پورا رکھیں سینے پر، یا آپ کلائی سے کلائی پر رکھیں، یا اس طرح کف کو کف پر. یہ 3 طریقے ثابت ہیں جو آسان ہیں. اختلاف نہیں کرنا، ان کو نہیں بولنا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تینوں ثابت ہیں. جب تینوں ثابت ہے آپ کے اختیار ہے، آپ جو طریقہ. لیکن یہاں باندھنا دیکھیے منطقی انداز میں بھی اگر سمجھایا بعض علماء نے، یہ کیا ہے؟ ہمارا پیٹ ہے نا، میدا ہے نا، یہاں غلاظت جمع ہوتی ہے، یہاں ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں کیا جاتا. فطری اعتبار سے رد کر رہا ہوں جس کو علماء نے کہا تجربے کا. دوسرا جو حدیثیں آئی ہیں نام پر باندھنے کے سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ سے، وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء، کچھ صحابہ نے اس کا رد کیا. صحابہ وائل بن حجر کی حدیث میں نے سنائی، جنہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. اور آج بھی جو صحیح قرآن حدیث میں کہاں مانتے ہیں؟ ایک بچے کو، جیسے میں نے کہا ایک بچے کو بلائیے، بولیے بیٹا ادب سے کھڑے ہو رہے. فطرت گواہی دیتی، ہماری فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا. پھر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونے کے بعد دعائیں پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں دعائیں سورہ فاتحہ سے پہلے بھی اللہ کے نبی کچھ دعائیں پڑھتے تھے. 2 دعائیں صحیح مسلم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ بھی. اللہم بارک بین یدی، یہ دعا ہے پوری. اور ایک سبحانک اللہم جو ہے اس میں جو آسان ہے آپ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، سب کو یاد ہے ماشاء اللہ، لیکن تجوید سے، حدیث سے یاد کر کے اسے پریکٹس کرنا ہوگا. شرمانا نہیں. صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، 60 سال میں حسان بن ثابت، حکیم بن حزام 60 سال کی عمر میں اسلام لا کے قرآن سیکھ کے اللہ کہتے ہیں. دعائیں 60 سال، علی پاک بھی سیکھے.
کیسے پڑھنا ہے وہ بھی طریقہ سیکھے. شرمانا نہیں ہے, دین سیکھنے میں شرمانا نہیں. ابھی اب دنیا سیکھنے میں شرمائیے کوئی بات نہیں, جہاں شرمانا نہیں شرمائے, گناہ کرنے میں شرمانا چاہیے وہاں نہیں شرماتے. دین سیکھنے میں اگر دین نہیں سیکھیں گے ایسے لوگوں سے تو پھر پڑھنا کیسا ہے, ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. جیسے ہمارے بچے انگریزی نہیں آتی, اگر وہاں بات چیت کر رہا ہے انگلش میں, جہاں بولنا ہے غلطیاں کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا ہے, تلفظ تو لے گے اس کو, ایک غلطی کیا تو نہیں لے. اسی طرح اللہ کے پاس غلطی ہو تو اللہ قبول نہیں. ذات پڑھ رہے ہیں الحمد دیکھیے, الحمد میں الحمد پڑھنے والا معنی ہی بدل جائے. بھی حل پڑھتے آئین پڑھتے حمزہ کتنی 5 بار غلطیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج دیکھو بہت سارے ایپ آ گئے ہیں, آن لائن کلاسز بھی ہیں, کسی سے بھی پڑھیں آپ, کروانے کی ضرورت نہیں. کسی کی بیوی کو اچھا آتا ہے بیوی سے سیکھیں, بہن کو آتا بہن سے سیکھیں, بیٹے کو آتا بیٹے. شرمانا نہیں ہے اس میں, دین میں شرمانا نہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے, امام بخاری نے ذکر کیا کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے یا کوئی شرماتا ہے, یہ دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے. دنیا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے کسی کا نہیں سنتا, میں اپنا چلا دوں, نہیں چلے گا. دین دنیا میں بھی نہیں چلے گا. کوئی شرماتا ہے تو اس کا نقصان, ایسے دین میں بھی بہت بڑا نقصان. سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں رکن ہے نماز کا, اہم رکن, جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں. پھر جو بھی فخر و ماتیسر ہے قرآن اللہ نے چھوڑ دی ہے, آسانی کی ہے کہ ہم جو چاہیں جہاں سے آسان ہے, چھوٹی صورت ہو, ایک آیت کی صحیح نماز ہو جائے. سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آپ رکوع کریں نماز ہو جائے. لیکن سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی جب امام ہو تو امام کے ادب تقاضے, پیارے نبی جمعہ کی نماز کیسے پڑھائے, فجر کی نماز کیسے پڑھائے جمعہ میں, خاص کر صورتیں کب پڑھائے مغرب میں, اس پر اگر کوئی امام عمل کرتا ہے تو امام کو بھی ثواب ہے, مقتدی کو بھی ثواب. پیارے نبی کو جو ثواب ملا ہے ہمیں بھی ملے, کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا. اور وہ کتنا ثواب ہے وہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے. آج جو لوگ بولتے ہیں مجھے نہیں پسند نہیں, تو بہت بڑی ثواب سے محروم رہے. پیارے نبی جیسا ثواب صحابہ نے حاصل کیا نہیں. ابو بکر یار غار بنے, کیسا بنے ہماری طرح, یہ نہیں چاہتا میں, وہ نہیں کرتا میں, میرے حساب سے چلتا نہیں. سمعنا واطعنا, نبی کا اشارہ بھی کافی. ابو جہل نے آ کر کہا کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ تھوڑے وقت میں ایسا جا کے آ گیا پورے 7 آسمان کی سیر بیت المقدس, مانے گے؟ کہا ابو بکر ہرگز نہیں مانوں گا. کہا کوئی نہیں کہہ رہا ہے, تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں. کہا پیارے نبی کہہ رہے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. ابو جہل پریشان, یہ کیسا انسان, یہی تو فرق تھا ابو جہل کا ابو بکر میں رضی اللہ عنہ. عمل کرتا ہے, بغیر دیکھے بغیر ایمان لانا ہے رب ذوالجلال. سنتیات بتائی جا رہی, قرآن کھول کے بتایا جا رہا, حدیث نمبر بھی بتایا جا رہا, پھر بھی یقین نہیں. عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں تو بھی ان کو روکا جا رہا ہے کہ ایسا مت کیجیے, ہمارے حساب سے پڑھائی. حرمین میں بھی ہو رہا ہے ایسا, آج پابندی لگ رہی, اب یہ نہیں پڑھانا یہ پڑھانا, یہ تفریح نہیں کرنا وہ تفریح کرنا. کیا ہے بہرحال سیاسی مسئلہ ہے وہ ہم اس سے نہیں جانا چاہتے. ہم عرض کریں تو شکایت, پھر ہم ہی برے ہوتے, کرنے والے برے نہیں ہوتے, بولنے والے پابندی لگانے والے برے, وہ اللہ کو جواب دینے والے. بہرحال اس کے بعد رکوع کرنا ہے, آپ جانتے ہیں رکوع ہم کریں گے, گھٹنوں کو جو ہے اچھی طرح, پیٹھ بھی ہماری صحیح رہے, سر اور پیٹھ. بعض لوگوں کی کوئی مجبوری ہے, بیماری ہے, الگ بات. بچپن سے اگر صحیح کریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے تک صحیح رہے گی. کوئی مجبوری ہے, کوئی پریشانی, الگ بات. تو مکمل سیدھا رکھیے اور ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں کو اچھی طرح مضبوطی سے کھلے رکھنا ہے, انگلیاں, اور گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑنا ہے. آج اس طرح اللہ کے نبی اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیتے. اور پیٹھ اور سر بھی برابر رکھنا, بالکل تھوڑا نیچے یا اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے, سیدھا صراط مستقیم, سیدھی ٹیڑھی ہوئی. تو ہر جو بھی عمل کرنا ہے سیدھا وہی کرنا ہے. جیسے باقاعدہ صحابہ نے ذکر کیا, ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت اللہ کے نبی کا مسکرانا بھی ذکر کیا.
نبی کا کھانسنا بھی ذکر کیا، نبی کا رونا بھی ذکر کیا گیا، نبی کا ہنسنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں پھر کھڑے رہیں اطمینان سے، رب العزت کرنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے رب العزت کرنا ہے، یا تو آپ جیسے میں نے 2 طریقے بتائے، ہاتھوں تک یا کان کی لو تک اٹھائیں، پھر ہم جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد سب جانتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہنا واجب، 3 مرتبہ سنت ہے افضل ہے، یا اور زیادہ طاقت میں پڑھنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ اور رکوع کی دعائیں آپ حسن مسلم میں دیکھیں 5 دعائیں ہم سے سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اس طرح 5 دعائیں جو ہیں حسن مسلم جو کتاب ہے مشہور، اس میں دیکھیں 5 دعائیں رکوع کی ذکر کی ہیں۔ ہم یاد کریں، کبھی کبھی تہجد میں، کبھی نفل میں پڑھیں، ہر سنت پہ عمل کریں، ثواب ہے۔ 1 مرتبہ ہی صحیح اپنی زندگی میں ایک سنت پر عمل کیجیے، میرے رات کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ پوری سنتوں پہ اپنے عمل کریں۔ زندگی میں ایک ہی بار سنا، عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ، اس کے اثر دیکھیے، صرف اپنے اوپر نہیں، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، سب پر انشاءاللہ۔ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج سنتوں کو لوگ جو ہے مردہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں سنتوں کو۔ ضرورت ہے ایسے ماحول میں سنتوں کو زندہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا ثواب۔ اللہ حفاظت کرے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے اپنے بندوں، پیارے نبی کی سنت، اللہ اکبر، صحابہ کیسے آگے بڑھے، دنیا کو فتح کیا، سنتوں پر عمل کرے، فرائض کو کرنا ہی ہے سب کو۔ تو اس کے بعد سجدہ ہم کریں گے، ہم جانتے ہیں سجدے میں جو ہے 7 اعضاء پر اللہ کے نبی صلی 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں، اور جو ہے دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، انگلیاں۔ یہاں بھی پیروں کو بھی ملانا، صحیح سنت کیا ہے؟ دونوں پیروں کو ملانا، کھلا رکھنا نہیں، ملانا۔ اور سجدے میں بھی انگلیوں کو چوڑا نہیں کرنا اور قریب کرنا ہے، زیادہ دور بھی نہیں، زیادہ قریب لگا کے بھی نہیں، اور یہ ہاتھوں کو یہاں لگانا پہلوں سے منع۔ بہت سارے ایسا بھی کرتے ہیں، اتنا چوڑا بھی نہیں، اچھا نہیں لگتا، کر دیا اعتدال۔ اگر وہ روایتیں ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، باقاعدہ ہوتا ہی ایسی شکل بنتی ہو، اگر ہے روایتوں میں مناسب تو نہیں لگتا ہوتا ہوا، یہ طریقہ میں نے نہیں کیا۔ اگر روایت تو عمل کیجیے، تحقیق کیجیے انشاءاللہ۔ اور یار لگانا تو نہیں، پہلو سے الگ رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے بتایا سجدے کا، 2 سجدے ہمیں کرنا ہے، اس طرح 1 رکعت مکمل ہوتی ہے۔ دوسری رکعت ہم پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں نماز ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، فجر میں ہم جاتے ہیں، یا 4 رکعت یا 3 رکعت مغرب میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اٹھیں گے 1 رکعت ہم پڑھیں، نماز وہ طریقہ سے ہے۔ اب تشہد میں بیٹھنا ہے، پہلے تشہد میں ہم بیٹھیں گے، پہلے دہنا پیر کھڑا رہیں، بائیں پیر پہ بیٹھنا، یہ طریقہ ہے، اور یہ ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر رہے، اور شہادت کی انگلی شروع سے جو ہے، اور آخری تشہد میں کیا کرنا ہے؟ اس طرح بیٹھنا، اس حصے میں بیٹھنا ہے، یہ پیر ادھر سے نکال کے یہاں لانا ہے، تورک اس کو کہا جاتا ہے، تورک، اس کو کھڑا ہی رکھنا ہے، اس کو نکال کے یہاں لانا ہے، اور اس حصے پہ بیٹھنا، تورک کہا جاتا ہے، آخری تشہد۔ اشارہ کرنا ثابت کرتا ہے صحیح احادیث ہے، اور شروع سے کرنا اشارہ، صرف اشہد اللہ میں نہیں۔ تحیات جو ہم پڑھیں گے پہلے تشہد میں آپ جانتے ہیں تحیات للہ والصلاۃ والطیبات آخر تک، اور درود بھی پڑھنا، بعض روایتوں سے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھنا بھی بعض روایتوں سے ثابت ہے۔ پہلے تشہد، آخری تشہد میں تحیات آپ پڑھیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے نبی، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، دنیا آخرت کے فتنوں سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا ثم یختار ما شاء، پیارے نبی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ پھر جو چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اکثر عوام پبلک ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے تک پڑھتے ہیں، کبھی امام لمبا کرتے ہوئے کچھ اور خیالات کرتے ہیں کہ شاید بھول گئے یا کچھ ایسا نہیں، اور بھی بہت سارے اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے مانگو،
اللہ سے. یہ بہت ہی اہم نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور خاص طور سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدے میں کثرت سے دعا کرو. کبھی فرض نماز کے سجدے میں کثرت سے دعا کرنا یہ سب سے افضل مقام جہاں بندہ رب سے قریب ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے؟ نماز میں بھی سجدے کیا. اور کہا دعا کرو کثرت سے. وَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت زیادہ امید ہے، گارنٹی کی امید دلاتا ہوں کہ قبول کیا جائے. تو کوشش کریں. اور اگر معاملہ دیکھیں پہلے امام کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بیمار ہے، بزرگ لوگ ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں تو خیال کرنا چاہیے. کیسے کیا اللہ کے نبی نے؟ ایک خاتون نماز پڑھی تھی، بچہ تھا، رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے ہلکی نماز پڑھا. کبھی اللہ کے نبی کو کھانسی آئی، سورہ مومنین کی تلاوت کر رہے تھے، کھانسی آئی تو اللہ کے نبی نے مختصر پڑھا. کبھی خود اللہ کے نبی بیمار ہوتے تھے، اپنے اوپر بھی رحم کرتے تھے. اللہ کے نبی صحابہ کا بھی خیال کرتے تھے. جب تک کوئی نہ بولے کہ میں بیمار ہوں، یا کوئی بزرگ بولے کہ مجھے نہیں ہوتا، لیکن جوان آ کے شکایت کرے کہ مجھے نہیں ہوتا، ان کا نہیں سننا. پیارے نبی کی سنت میں عمل کرانا ہے. جوانی میں نہیں کریں، بڑھاپے میں کریں گے. افسوس کرنا. جہاں جہاں اللہ کے نبی نے مختصر پڑھائی ہے وہاں مختصر پڑھانا سنت ہے، ضروری ہے، ورنہ وہ سنت کے خلاف ہو. یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. لیکن آج روکا جاتا ہے. جب ہم لوگ بچپن میں بھی مدرسے میں پڑھاتے تھے، کچھ ساتھی میں آگے شرارت کرتے تھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھو، صرف قل اللہ احد پڑھو. آئیں جوانی میں اور اب بھی ہم کیا ہو تو کوشش میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم یہی تو عمر ہے، ہمیں کرنا ہے. بڑھاپے میں کیا کریں؟ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. طواف بھی نہیں کر سکتے، سعی بھی نہیں کر سکتے. حج عمرے کرنا ہے ابھی جوانی میں کرنا. جب طاقت دیا اللہ سب کو توفیق دیا. نمازیں ابھی پڑھنا ہے. بڑھاپے میں اللہ بڑھاپا آئے گا نہیں، آئے گا نہیں مانگ. یا آئے گا تو ہم صحت رہے گی نہیں مانگ. جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے بیماریاں. اللہ صحت دے، صحت دے، عاجلہ کاملہ نصیب اور طاقت دے اور جذبہ دے، شوق دے. تو یہ پوری دعائیں اس کے بعد آخر میں سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بعد روایت میں وبرکاتہ بھی اس طرح عمل نہیں کرتے ہو کیونکہ معلوم نہیں بات ہو. جب کوئی سنت نیا طریقہ اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں، نیا مطلب جو ثابت ہے لوگ نہیں جانتے، یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے لوگوں کو سمجھائیں. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پڑھ گیا کہ مدینے میں، مکے میں، بڑے بڑے مدرسے میں آگے فوراً اتنا جذبہ رہتا بعض نوجوانوں کو، بڑے بڑے علماء نہیں کرتے تو یہ آگے بتانا چاہتے ہیں. جذبہ بھی ہے، میں قدر کرتا ہوں، لیکن جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، یا بڑے علماء کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پبلک گڑبڑ کرے گی. آپ پہلے بتائیں کہ پیارے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، پتہ نہیں پھر عمل کریں. کیونکہ آج بہت سارے نوجوان اس طرح گڑبڑ کر رہے ہیں، بہت جلد بازی کر رہے ہیں، بڑے بڑوں کا مقام نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے بچے کی جو ہے ماں باپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بھائی کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھی دنیا میں، یہاں بھی آدمی گڑبڑ کر رہے ہیں. اس کو ایسا نہیں کرنا، ایسا جذبہ نہیں رکھنا، ورنہ آگے نہیں بڑھے گا وہ شخص. اللہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا جو دوسروں کو پیچھے کرنا چاہے، بڑوں کو بے عزت کرنا چاہے، اپنے خاندان قبیلے کو بے عزت کرنا چاہے، اللہ اس کو آگے نہیں لے جائے. حالانکہ ان ماں باپ کا مقام بھی نیچے نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے نیچے نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن بھی ماں باپ نے اگر واقعی محنت کی، ہمارے بڑوں نے اگر واقعی محنت کی، دنیا میں تھوڑی جو کر رہے ہیں لوگ وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں اور عزت دیں گے اور مقام دیں. جیسے صحابہ کو دیکھیں آج بھی گالیاں دے رہے لوگ، صحابہ کو آج بھی برا بھلا کریں، اور اگر کوئی ایسا مر رہا ہے شیطان تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اس کو شہید بول رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو، عمر کو، ام المؤمنین عائشہ کو گالی دینے والا جی شہید ہوگا جہنم، ڈائریکٹ جہنم، قبر کا عذاب. دنیا میں اللہ نے رسوا کیا اور اس کی کمیٹی کے لوگ ہنس رہے ہیں، ایسی بری موت مرا. ابلیس بھی ہنس رہا ہے. جب بھی کوئی مرتا ہے بڑا، ابلیس ہنستا ہے کہ دیکھو یہ جہنم میں چلے.
میری بات سنا، اللہ کے لیے سنا، اللہ والوں کے لیے سنا، اللہ نے ساتھ سب عطا فرمائے۔ یہ نماز کا مکمل جو ہے طریقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل دیکھیے کچھ ایسے کل سہو کا مسئلہ ہے، کچھ بھول جاتے ہیں آپ، تو یہاں تک میں روکتا ہوں، ویڈیو کو روک دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔